آیت نمبر ہے 97۔ آیت نمبر ہے 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ شریف، نمبر 2 حرمت اور احترام والے مہینے اور قربانی کے جانور اور ان کے گلے میں ڈالی جانے والی رسیاں اور قربانی کے جانور ہونے کی نشانیاں، یہ جو 4 چیزیں قرآن نے فرمائی کہ یہ چاروں چیزیں ہم نے لوگوں کی بقا کے لیے، لوگوں کی قیام کے لیے بنائی۔ کیا مطلب لوگوں کی بقا کے لیے؟ یہاں حرمت والے 4 مہینے، اس سے مراد ذی قعدہ جو اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے اسلامی اعتبار سے، اس سے اگلا مہینہ جو آئے گا ذوالقعدہ، ذوالحج، حج والا مہینہ، محرم، 3 یہ، اور 1 مہینہ رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے کہلائے جاتے تھے پہلی شریعتوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں جنگ کرنا حرام تھا۔ بعد میں ان کی یہ حرمت جو ہے وہ محدود کر دی گئی۔ راجح قول کے مطابق اب ان 4 مہینوں میں مسلمان کے لیے جنگ شروع کرنا جائز نہیں۔ یہ 4 مہینے بیت اللہ شریف اور 10 ذی الحج کو مینا میں جو حاجی قربانی کرتے ہیں اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور آج سے کوئی 100-150 سال پہلے تک بھی، دنیا جب حج کے لیے آتی تھی اپنے علاقوں سے قربانی کے جانور، چونکہ پیدل سفر ہوتے تھے اور پیدل سفروں میں اپنے اپنے علاقوں سے قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ان قربانی کے جانوروں کے گلوں میں کوئی ایسی مخصوص نشانیاں ڈال دی جاتی تھیں، دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ یہ 4 چیزیں قرآن کریم نے ارشاد فرمائی، یہ 4 چیزیں ہم نے لوگوں کی بقا کے لیے رکھی۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان میں بنیادی چیز بیت اللہ شریف ہے، چونکہ قربانی کا جانور اور اس کے گلے میں جو ہار ڈالے جاتے تھے وہ بھی اصل میں بیت اللہ شریف کے لیے ہی ڈالے جاتے تھے۔ تو اس آیت کا جو مرکز ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اب ذرا سمجھیے، اب میں اس آیت کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ اس پوری آیت کا مطلب یہ ہے
کہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، زمین کے لیے بقا کا ذریعہ ہے۔ بھائی لوگوں کے لیے کس چیز کا ذریعہ ہے؟ بقا کا، ایک دین کے اعتبار سے، ایک دنیا کے اعتبار سے۔ دنیا کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ حضرات جانتے ہیں خانہ جنگی، قبائلی سسٹم، چوری ڈکیتی، کوئی تجارت نہیں کر سکتا تھا، وہ لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا۔ لیکن بیت اللہ شریف مکہ والوں کو بیت اللہ کی وجہ سے ایک خاص عزت حاصل تھی، اور 1400 سالوں میں آج تک مسلمانوں میں چلی آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا خادم حرمین۔ سعودیہ والی حکومت جیسے کیسی نالائقیاں دکھائے، اس کے باوجود حرمین کے متولی ہونے کی وجہ سے عالم اسلام میں ان کو ایک خاص عزت حاصل ہوتی ہے۔ اور بیت اللہ شریف میں وہاں نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی فصلیں ہیں، لیکن پوری دنیا سے غذائیں وہاں پہنچتی ہیں۔ اب دیکھیں حج کے موقع کے اوپر 20 لاکھ 25 لاکھ بندہ وہاں جمع ہوتا ہے، کبھی بھی اشیاء خورد و نوش کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگر کسی شہر میں اچانک 35 لاکھ 30 لاکھ بندہ مہینہ کے لیے آئے اور وہاں نہ پانی اپنا ہو، نہ کھیتی اپنی ہو، کوئی نام و نشان نہ ہو، تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بیت اللہ شریف میں اس طرح کے کسی مسائل سے دو چار حاجی لوگ نہیں ہوتے۔ یہ تو ہو گیا دنیا کے اعتبار سے، اور روحانی اعتبار سے اس پوری روئے زمین پر بیت اللہ شریف اس کائنات کی بقا کی چابی ہے۔ بیت اللہ شریف باقی، یہ جہان باقی۔ بیت اللہ شریف ختم تو یہ جہان بھی بھائی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، بالکل قیامت کے قریب جا کے ایک باریک پنڈلیوں والا، چپٹی ناک والا، چھوٹے قد والا، کالا سیاہ حبشی بیت اللہ پر مسلط ہوگا، حملہ کرے گا، اور وہ بیت اللہ کو منہدم کر دے گا، گرا دے گا، ختم کر دے گا۔ اور اس کے بعد بیت اللہ زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ دو نشانیاں اچانک ختم ہو، ایک تو بیت اللہ، وہ حبشی بیت اللہ کو گرا دے گا، بیت اللہ کو ختم کر دے گا، اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو کاغذ پر قرآن کریم کے نقش ہمارے سامنے ہیں، اچانک یہ غائب ہو جائیں گے۔ بھائی اچانک یہ کیا ہو جائیں گے؟ غائب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں یہ قرآن کریم کی شکل میں کاغذوں سے اچانک غائب ہو جائیں گے، اور اس کے فوراً بعد پھر اللہ جل جلالہ قیامت کو قائم کر دیں گے، اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ تو بیت اللہ شریف جو ہے، ہم اس میں کوئی جوڑ نہیں تلاش کر سکتے، یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بیت اللہ ختم ہو تو دنیا کیسے ختم ہوگی، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے یہ جو حج ہے، حج بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسلمان جب تک حج کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دیتا رہے گا۔ سورہ حج قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے، آدھے پارے کی، حج کے نام پر سورۃ الحج۔ اس کے درمیان میں قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو تمہیں حکم دیا ہے کہ تم بیت اللہ شریف کا حج کرو، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی برکتوں کو سمیٹ سکو۔
اس پر اولیاء اللہ کے علماء کے اتنے واقعات ہیں اور خود عملی زندگی میں محسوس کیا۔ بیت اللہ شریف کی حاضری، وہاں کا طواف انسان کو روحانی طور پر دوبارہ تازہ کر دیتا ہے، جوان کر دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت زیادہ حج کیا کرتے تھے نفلی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہے یہ تابعی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استادوں کے استاد ہیں، اور ہماری یہ جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ابو داود، ان سب میں ان کی روایتیں موجود ہیں، اور یہ بڑے عظیم الشان بزرگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تابعی ہیں، بڑے بڑے جتنے محدثین ہیں ان سب کے استاد ہیں، ہر سال حج کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ 200 400 علماء حج کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر سال حج کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں حج اس لیے کرتا ہوں، حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ظاہری برکتیں بھی دیتے ہیں، اور حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے روحانی طور پر بھی بہت برکتیں دیتے ہیں۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ انسان جب خود مشاہدہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کی برکتیں انسان کو پھر سمجھ آتی۔ بہرحال ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر ایمان لائے، چاہے اس کا تجربہ ہو یا اس کا تجربہ نہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ، بنا دیا اللہ تعالی نے کعبہ شریف کو، البیت الحرام، جو عزت والا گھر ہے، کیا بنا دیا؟ قیاما للناس، لوگوں کی بقا کا ذریعہ، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو۔ حرمت والے مہینے کیسے دنیا میں بقا کا ذریعہ تھے؟ یہ حضور کے زمانے میں تھے۔ اس زمانے میں چونکہ عربوں کے یہاں سفر نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ 4 مہینے ایسے تھے جن میں وہ جنگ بندی کر دیتے تھے اور کسی کا مال نہیں لوٹتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں لوگ اپنی تجارت اور اپنا کاروبار کر لیتے تھے۔ والہدیہ، اور قربانی کے جو جانور ہیں یہ بھی لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ والقلائد، اور ان جانوروں کے گلوں میں جو قلادے ڈالے جاتے ہیں وہ بھی لوگوں کے لیے بقا کا ذریعہ ہے۔ ذالک، یہ ہم نے اس لیے بنایا، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اعلموا، لوگو تم اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ جل جلالہ بہت سخت پکڑ کرنے والے، بڑی سخت سزا دینے والے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور حد درجہ رحم کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ کی 2 متضاد صفتیں جمع ہیں۔ پہلے فرمایا ان اللہ شدید العقاب، اور آگے فرمایا بھائی ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئیں تو اس سے زیادہ سخت پکڑ کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ رحم کرنے پر آئیں تو اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اگر مسلمان کو، بھائی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اگر مسلمان کو اللہ کی پکڑ کا پتہ چل جائے تو کوئی جنت میں جانے کی امید نہ رکھے۔ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا پتہ چل جائے تو کوئی جہنم میں جانے کا ڈر محسوس نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئیں، سچ یہ ہے کہ انبیاء کانپ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کانپ جائیں،
اور اگر اللہ تعالیٰ چھوڑنے پر آئیں، رحم کرنے پر آئیں، تو بڑے سے بڑے نافرمان پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت کر دے۔ اس لیے قرآن نے یہاں دونوں باتیں جمع کی۔ دیکھو اس آیت میں پہلے کہا شدید العقاب اور پھر فرمایا غفور الرحیم۔ اس لیے مسلمان اللہ سے ڈرے بھی اتنا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے جبار و قہار ہونے کی طرف توجہ جائے تو مسلمان کانپ جائے، اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، اس کے جسم پر جھرجھری آ جائے، اور اس کو یوں لگے کہ اگر میری جو زندگی ہے، میری زندگی کے جو کرتوتیں اور بد اعمالیہ ہیں، میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کی طرف جائے تو اس کا دل امید سے بھر جائے کہ اللہ تعالیٰ میں جیسا کیسا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر ضرور فضل فرمائیں گے۔ اور بھائی یہ حدیث تو میں درسوں میں بہت مرتبہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت کا نام ہے۔ بھائی ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت کا نام۔ آج کل ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسے گدی نشین اور پیرانے پیر بھی پائے جاتے ہیں جن کے پاس جو اپنی جیب میں جنت کی ٹکٹیں لیے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہیں جنت دلوانا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور عملی زندگی ان کی زیرو ہوتی۔ اور مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو حد درجہ مایوس، بھائی حد درجہ کیا؟ مایوس، ٹوٹے دل۔ ان کے پاس بیٹھو تو مایوسی پھیلائے۔ مجھے زندگی میں خود کچھ ایسے لوگوں سے کے پاس بیٹھنے کا، تجربے کا موقع کہ ان کے مزاج میں اتنی مایوسی ہے کہ پاس بیٹھنے والے کو مایوس کر دے۔ ایسا نہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر اور خوف، یہ دونوں کیفیتیں مومن کے پاس ہو۔ کبھی وہ آ جائے، جیسے دیکھیں بھائی یہ گرمی ہے، اگر گرمی میں بندہ صرف ٹھنڈی ہی ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے یا سردی میں صرف ٹھنڈی ہی ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں تو اس کے جوڑ جو ہیں وہ جڑ جائیں گے۔ اگر گرمی سردی ہر حال میں صرف گرم چیزیں استعمال کرے تو بھائی پھر بھی اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ہم اپنی غذاؤں میں دیکھتے ہیں ٹھنڈی چیزیں بھی ہیں، گرم چیزیں بھی ہیں، دونوں چیزوں سے مل کر ایک معتدل مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے اعلموا، لوگو تم اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والے، وان اللہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کے ذمے کیا ہے؟ سچ بات پہنچا دینا۔ اور بھائی یہ ہم میں سے ہر کسی کے ذمے ہے سچ بات پہنچا دینا۔ ہم اتنا بھی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں دو غلطیاں ہوتی ہیں، بعض لوگ پہنچانے کا ٹھیکہ لیتے ہیں، وہ لڑنے لگ جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے وہ حق بات پہنچاتے ہی نہیں۔ ہماری حق بات نہ پہنچانے کا مرض تو اس حد تک ہے، ساری زندگی ہم نے کبھی اپنی بیوی کے دین کا بھی خیال نہیں کیا کہ آیا مجھے اس کو بھی کوئی دین کی بات بتانی ہے کہ نہیں، اپنے خاندان اپنے بھائیوں سے بھی کوئی دین کی بات بتانی ہے کہ نہیں۔ پتہ ہے کہ میرا فلاں بھائی کا کاروبار سودی ہے، ساری زندگی کبھی اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی جی میں کیا کروں۔ پتہ ہے میرا فلاں عزیز غلط کام کرتا ہے، کبھی بھی اس کو نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کیا کہ آپ یہ کام غلط کرتے ہیں، آپ یہ کام کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے کام، ہمارے ایک مسلمان کے ذمے نہ لڑنا جھگڑنا۔ بھائی ذرا غور کرنا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کے ذمے صرف کیا ہے؟ پہنچانا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں۔
اگر آپ کو لڑائی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے ہاں جو سیاسی کشمکش ہے، ذرا کسی مجلس میں بحث شروع تو کیجئے، آپ کو یوں لگے گا جیسے بھیڑوں کے چھتوں کو چھیڑ دیا۔ 1 منٹ میں بازو چڑھا کے ہر کوئی لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو جب نبی کے ذمے بھائی صرف کیا ہے؟ پہنچانا، البلاغ۔ میرے اور آپ کے ذمے بھی یہ ہے کہ حق بات دوسروں تک پہنچا دیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ما علی الرسول، نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے الا البلاغ، مگر واضح طور پر پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ جو اگلی آیت ہے جی، مفسرین نے فرمایا اس کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ ایک صحابی تھے، وہ شراب کا کام کرتے تھے۔ اللہ نے جب شراب کو حرام قرار دے دیا تو ان کا سرمایہ جو تھا وہ سارا شراب سے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی آیا میں اب ان پیسوں کو استعمال کروں یا نہ کروں؟ گنجائش تھی، چونکہ شراب حرام ہونے سے پہلے کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ مال خبیث ہے، ناپاک ہے، اس کو اپنے کاروبار میں نہ لگاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ اس پر یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ قرآن کریم نے ایک مسلمان کی سوچ کو یہاں بدلا ہے، اگرچہ ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں۔ یہ نظر نہ آنے والی بہت بڑی حقیقت ہے۔ بھائی میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ نظر نہ آنے والی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ ناپاک اور گندا مال، گندی چیز تمہیں خواہ کتنی ہی بڑی لگے، کتنی ہی زیادہ لگے، وہ نتیجہ کے اعتبار سے زیرو ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکیزہ، حلال، طیب مال تمہیں گنتی کے اعتبار سے کتنا ہی تھوڑا لگے، وہ نتیجہ کے اعتبار سے تھوڑا نہیں ہے۔ نتیجہ کے اعتبار سے ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ اب تو فوت ہو گئے، کراچی جو پورٹ کے اوپر کسٹم کے بڑے افسر تھے، تقریباً 2002 یا 2003 کی بات ہے۔ مجھے ان کے قریبی عزیز نے بتایا تھا کہ ان کی تنخواہ کے علاوہ جو حرام رشوت کی آمدن ہے وہ ماہانہ تقریباً 25 لاکھ روپے ہے۔ بھائی کتنی؟ 25 لاکھ روپے تنخواہ، اس کے علاوہ کراچی کسٹم میں وہ ہوتے۔ یہ 2002-03 کی بات ہے، اتنی آمدن۔ اب یہ گویا کہ کھلم کھلا حرام۔ بعد میں اس کے گھر پر ایسی بیماریاں مسلط ہوئی، ایسی لا علاج بیماری، خود کو لگی، بیٹے کو لگی، اس کا ایک ایک انجیکشن 30-30 ہزار کا، 35-35 ہزار کا، پورا گھر بھی ختم ہو گیا، اور جو فرد بھی مرا ہے 80-80 لاکھ، کروڑ روپے ایک ایک کا علاج پہ لگ رہا ہے۔ اب یہاں ہوا کیا؟ چونکہ مال حرام اور مال خبیث تھا، دیکھنے میں بہت زیادہ تھا، لیکن بھائی نتیجہ کے اعتبار سے کیا نکلا؟ فضول ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی آمدن 15-20 ہزار، 30-35-40 ہزار ہے، لیکن حلال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، اس کو زندگی کا سکون دیتے ہیں، اس کی اولاد یہ حلال کا جو لقمہ کھاتی ہے فرما بردار ہے۔ اب یہاں حلال مال گنتی میں تھوڑا ہے، نتیجہ میں بہت زیادہ ہے، اور پہلے والے کا حرام مال گنتی میں بہت زیادہ ہے، اور نتیجہ میں کیا ہے؟ قرآن کریم اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، قل، نبی جی لوگوں کو بتائیے،
لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں ہے برابر خبیث اور طیب مال، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں تعجب میں ڈال دے خبیث چیز کی کثرت، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اور یہی حال بندوں کا ہے، ایک طرف اللہ کے نیک بندے ہیں، فرما بردار ہیں، اور دوسری طرف فاسق و فاجر ہیں۔ فاسق و فاجر ہزاروں بھی ہوں، اللہ کے ایک نیک بندے کے برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں گنتی کے اعتبار سے کتنے ہی زیادہ لگے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈال دے خبیث مال کی کثرت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے عقل والو کس سے ڈرتے رہو؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر اللہ سے ڈرتے رہے لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور کامیابی عطا کریں گے۔ اس لیے بھائی اردو کا ایک وہ مشہور جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنی چاہیے۔ کیا مانگنی چاہیے؟ برکت۔ ملا جیون رحمہ اللہ شاہ جہان کے استاد تھے، عالمگیر کے بھی استاد تھے ملا جیون۔ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، آج بھی درس نظامی میں نور الانوار اصول فقہ پر ایک کتاب ہے جو آج بھی پوری دنیا میں تقریباً پڑھائی جاتی ہے۔ ملا جیون کا واقعہ ہے، ملا جیون کا واقعہ۔ عالمگیر ان کے شاگرد شہزادے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے، وہ پرانے لوگ تھے نا، وہ کپڑے لنگی میں کسی چیز میں وہ پیسے کونے میں باندھ لیتے تھے، کچھ پیسے باندھے ہوئے تھے۔ عالمگیر نے ان سے پوچھ لیا استاد جی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کچھ سکے دکھائے۔ تو عالمگیر نے کہا کہ آپ اتنے تھوڑے سکوں کا کیا کرو گے؟ ملا جیون نے کہا بچے میری کل آمدن یہی ہے، میرے پاس یہی سکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن یہ ہیں حلال کے۔ ملا جیون بہت متقی پرہیزگار بندے تھے، یہ ہیں کیا؟ حلال کے۔ کافی عرصہ گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا۔ عالمگیر بعد میں بادشاہ بن گئے، شروع میں بچے تھے۔ استاد سے ملنے آئے، دیکھا کہ استاد کے پاس بڑی فراوانی ہے، گھر بھی ہے، اللہ نے سارا کچھ دے دیا۔ تو عالمگیر استاد سے ملنے آئے تھے، اپنی کچھ پریشانیوں کے لیے بتایا کہ مجھے یہ پریشانی ہے۔ بادشاہ بن گئے تھے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ کرتے رہے۔ اب ملا جیون نے سمجھانے کے لیے کہا کہ بادشاہ جی اب تو آپ بادشاہ بن گئے ہو، میرے پاس دیکھ رہے ہو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کتنی ہیں۔ اس نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں، پہلے آپ پر غربت تھی، اب اللہ نے ماشاءاللہ۔ کہا عالمگیر سے بادشاہ جی ایک موقع یاد کرو، آپ نے میری لنگی کے کونے پہ بندھے ہوئے چند ٹکے دیکھے تھے، یاد ہیں؟ جی کیا استاد جی یاد ہے؟ کہنے لگے یہ وہ حلال کے چند ٹکوں کی برکت ہے، دیکھ لیجئے اس وقت اللہ نے انہی پیسوں سے میں نے تجارت شروع کی تھی، برکت دیتے دیتے اللہ مجھے یہاں لے آیا۔ اور تم اس وقت بچے تھے، شہزادے تھے، اب خود بادشاہ بن بیٹھے ہو، دیکھو تمہاری پریشانیاں کتنی۔ اس لیے استاد نے عالمگیر سے کہا کہ آپ حلال پر رہیے، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ بھائیو اس وقت مجھے بھی یہ خیالات آتے ہیں، ہو سکتا آپ کو بھی آتے ہوں۔ ہر بندہ اپنی مالی فراوانی اوپر سے اوپر جانے کے چکروں میں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ شیخ چلی تو ویسے بدنام ہو گیا، ہم میں سے ہر کوئی شیخ چلی ہے، کیوں بھائی؟ ہے کہ نہیں اس طرح؟ شیخ چلی تو ویسے بدنام ہو گیا، ہم میں سے ہر کوئی کیا ہے؟ شیخ چلی ہے۔ اس لیے برکت پر نظر رہے، کثرت پر نظر نہ رہے۔ برکت پر نظر رہے، کثرت پر نظر۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیے اللہ میرے مقدر میں جتنا ہے مجھے حلال دے دیجئے، برکت والا دے دیجئے۔ جو حلال ہوگا برکت والا ہوگا۔ قرآن کی یہ آیت ہے، اس لیے قسم کھانے میں کوئی ہمیں خطرے والی بات نہیں۔ ہم قسم کھاتے ہیں ہمارے پاس تھوڑا ہوگا، برکت والا ہوگا، حلال ہوگا، وہ ڈھیروں کے ڈیرے اور بینکوں کے بڑے بڑے اکاؤنٹوں سے زیادہ۔ کیا ہمارے ملک میں ایسے لوگ نہیں مرے جن کے اکاؤنٹ؟ مجھے ایک مرتبہ میں نے
بات لمبی ہو رہی ہے، آخری بات، میں نے ایک بہت بڑے بینک کے ایک افسر تھے، ان کا ایک مضمون پڑھا تھا، انہوں نے وہ ڈیٹیل دی تھی کہ پاکستان میں سال کے بعد گمنام جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں 10 سال کے بعد اگر کوئی 10 سال تک اس اکاؤنٹ کو چھیڑے نہ، کوئی پتہ نہ چلے، تو پھر اس کا کھاتہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کلیئر کرتا ہے۔ ہر سال سینکڑوں کے اعتبار سے اکثر اکاؤنٹ وہ ہوتے ہیں جن میں کروڑوں پڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کس کے ہیں۔ 10 سال کے بعد پھر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پیسے کو ریاست کے حوالے کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ سارا وہ حرام مال ہے، وہ سارا کیا ہے، حرام مال ہے، بینکوں میں پڑا ہے، کسی کے استعمال میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی دین اور دنیا کے اعتبار سے برکتیں دے اور ہمیں کثرت کے پیچھے اللہ تعالی نہ لگائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی